شام کے عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمان خواتین کو قید کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ ان کے سردار کو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوبصورت لگی تو اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ میری ہے۔ اس طرح ہر عیسائی ایک ایک عورت کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، یہ عورت میری ہے۔ پھر حضرت خولہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اپنی بہنوں، بیٹیوں اور آنے والی نسلوں کو بہادری، غیرت اور ایمان کی روشنی دینا چاہتے ہیں تو آئیے تاریخ اسلام کی ان عظیم خواتین کے واقعات سے سبق حاصل کریں، جنہوں نے دشمن کے سامنے ڈٹ کر اپنی عزت، ایمان اور غیرت کی حفاظت کی۔ وہ خواتین جو صرف عبادت گزار ہی نہ تھیں بلکہ جہاد کے میدان میں بھی اسلام کا پرچم بلند کرتی رہیں۔ ان میں ایک عظیم نام ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو اسلام کی شیرنی، عرب کی بہادر خاتون اور خواتین مجاہدین کے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار ان صحابیات میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ اسلامی تاریخ میں غیرت، بہادری کے استعارے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ آپ کا نام خولہ بنت عازور تھا اور آپ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا، جو عرب کے مشہور اور طاقتور قبائل میں سے ایک تھا۔ آپ کے والد کا نام عازو تھا، جو اپنے قبیلے کے معتبر افراد میں سے تھے۔ آپ کے بھائی زرار بن عازرو رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ میں شامل تھے اور ان کا شمار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بہادر سپاہیوں اور کمانڈروں میں ہوتا تھا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان عرب میں عزت و غیرت اور بہادری میں مشہور تھا۔ ان کے والد کو اپنی بیٹی پر بے حد فخر تھا، کیونکہ وہ غیر معمولی ذہانت اور شجاعت کی مالک تھے۔ بچپن ہی سے آپ نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور جنگی فنون میں دلچسپی دکھائی۔ عرب کے قبائل میں عموماً مرد ہی جنگی تربیت حاصل کرتے تھے، لیکن حضرت خولہ اس لحاظ سے منفرد تھی کہ انہوں نے نہ صرف یہ ہنر سیکھا بلکہ عملی میدان میں بھی اسے استعمال کیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کا دوسرا پہلو ان کی عبادت اور تقویٰ تھا۔ وہ قرآن کی قاریہ تھیں اور اکثر و بیشتر قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ کا معمول تھا کہ تہجد کے وقت اٹھ کر طویل قیام فرماتی اور اللہ کے حضور گریہ زاری کرتی تھیں۔ دن کے وقت اکثر روزے سے رہتی اور رات کو عبادت میں مشغول ہوتی تھی۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور دین اسلام کی خدمت کرنا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کی عورتوں کو بھی عبادت، حیا اور دین کی تعلیم دیتی تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت گزاری اور زہد و تقویٰ ان کے کردار کی اصل بنیاد تھی۔ ان کی بہادری دراصل اسی ایمان سے جنم لیتی تھی۔ وہ جب میدان جنگ میں نکلتی تھی تو تلوار اور گھوڑے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں قرآن کی آیات اور اللہ کا ذکر موجود ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن کے سامنے بھی انہیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صرف جنگی محاذ پر ہی نہیں بلکہ عام زندگی میں بھی ایک باحیا، عفت و مآب اور صالحہ خاتون تھی۔ وہ پردے کی سخت پابندی کرتی اور اپنی ساتھی خواتین کو بھی پردے اور حیا کی تلقین کرتی، لیکن جب اسلام اور مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ آتا تو وہ نقاب اوڑھ کر، زرہ پہن کر، تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں کود پڑتی۔
اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ نہایت مشہور ہے کہ جب مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک سخت جنگ جاری تھی، اسی جنگ میں حضرت زرار بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے قبضے میں آ گئے اور قید کر لیے گئے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خبر ملی تو ان کے دل میں غیرت اور بھائی کی محبت نے شعلہ بھڑکا دیا۔ آپ نے ذرہ پہنی، نقاب اوڑھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ آپ نے ایسی شجاعت دکھائی کہ کئی دشمن سپاہی آپ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ کوئی اجنبی مجاہد ہے جس کی تلوار بجلی کی طرح کڑک رہی ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مجاہد کو بلایا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اور آپ نے نقاب ہٹا کر فرمایا، میں خولہ بنت عاصر ہوں۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آج خولہ نے مردوں کو غیرت دلائی ہے۔ یہ واقعہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور غیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور مشہور کارنامہ کہ وہ جب شام کے علاقے میں رومیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر کے کئی مسلمان عورتوں کو قید کر لیا، ان قیدیوں میں حضرت خولہ بھی شامل تھی۔ رومی سردار نے جب حضرت خولہ کو دیکھا تو ان کی خوبصورتی اور وقار سے متاثر ہوا اور کہا، یہ عورت میری ہے۔ اس کے ساتھیوں نے بھی قیدی عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میری ہے، یہ میری ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جب حضرت خولہ کھڑی ہوئی اور بلند آواز میں فرمایا، اے رومی کافرو، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ مسلمان عورتیں تمہارے نقاب ہاتھوں میں آئیں گی؟ خدا کی قسم، ہم زندہ رہیں گی تو اپنی عزتوں کی حفاظت کریں گی، اگر مر گئیں تو اللہ کے حضور شہادت کے تاج سے سرفراز ہوں گی۔ آپ نے اپنی ساتھی عورتوں کو ابھارا اور کہا، اے مسلمان بہنوں، ہم قیدی ضرور ہیں مگر بے بس نہیں، آؤ ہم دشمن پر حملہ کریں اور اپنی آزادی چھین لیں۔ یہ سن کر سب عورتوں کے دل میں ہمت پیدا ہوئی۔ انہوں نے جو چیز ہاتھ آئی اسے ہتھیار بنا لیا۔ کچھ کے ہاتھوں سے لکڑیاں آئیں، کچھ نے پتھروں کو ہتھیار بنا لیا، کچھ نے رسیوں کو لپیٹ کر دشمن پر حملہ کیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے بڑھی اور ایک دشمن سپاہی کو زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد سب عورتوں نے مل کر پہرے داروں پر حملہ کیا اور کئی سپاہی مارے گئے۔ باقی دشمن سپاہی خوف کے مارے بھاگ گئے۔ اسی طرح حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی ساتھی عورتوں نے اپنی آزادی حاصل کی۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا، آج خولہ نے مردوں کو بھی غیرت دلائی ہے۔ یہ جملہ حضرت خولہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق یہ کہ ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ ایک عورت جو اپنی اصل فطرت میں نازک اور کمزور سمجھی جاتی ہے، اگر ایمان کی طاقت اور اس کے دل میں ہو تو وہ بڑے بڑے لشکروں کو بھی ہرا سکتی ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ عورت کی اصل طاقت اس کی حیا، عفت اور دینداری میں ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ تیسرا سبق یہ کہ مسلمان مرد اور عورت سب دین کی خدمت کے لیے برابر ہیں۔ اگر مرد جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں تو عورتیں بھی اپنے دائرے میں اسلام کی خدمت کر سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے وہ سب سے زیادہ بہترین بندہ ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے عورت ہوتے ہوئے بھی جہاد کیا اور اپنی جان کو اسلام کے لیے پیش کیا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان، غیرت، عزت اور بہادری کی زندہ مثال تھی۔
انہوں نے یہ ثابت کیا کہ عورت بھی دین کی حفاظت میں کسی سے پیچھے نہیں، وہ صرف عبادت گزار ہی نہیں تھی بلکہ اپنی عزت اور ایمان کی محافظ بھی تھی۔ یا اللہ ہمیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی غیرت، ایمان اور حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو دین پر قائم رکھ، ان کو حیا، ایمان اور تقوی کی روشنی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں قربانی دینے والا بنا اور ہمیں آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیاں بھی دین اسلام کی خدمت میں بسر ہوں اور موت کے وقت ہمیں شہادت کی سعادت عطا ہو۔ یا اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا خاص کرم ہو۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے۔ اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے اور نیکی کے چراغ جلانے والے کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ لہٰذا ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے دین اور دنیا کے مسائل آسان کرے اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔